والصلاة والسلام على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ معزز سامعین اکرام، آپ کے سامنے جادو اور اس کے علاج کے سلسلے میں باتیں چل رہی ہیں، اور اس سلسلے میں جو کتاب آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ ہے جادو اور کہانت کی حیثیت، جس کے مصنف عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں بیان کی ہیں اور ہماری اور آپ کی رہنمائی کی ہیں کہ شیطان، جادو اور اسی طرح اور بھی جو اس سے متعلقہ اعمال ہیں ان کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ شیخ کی کتاب کی آخری کڑی ہے، اس میں شیخ نے خصوصی علاج بتایا ہے۔ یہ علاج ان لوگوں کے لیے ہے جن کو بندش کا جادو کر دیا جاتا ہے۔ یہ بندش کا معنی ہے کہ ان پر ایسا جادو کیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے بیوی کے قریب نہیں جا سکتے۔ اچھا خاصا ایک مرد ہے، ہر اعتبار سے فٹ فٹ ہے، لیکن جب بیوی کے قریب جاتا ہے تو اس کا عزم و خاص کام ہی نہیں کرتا، نامرد ہو جاتا ہے۔ یہ چیز جادو کے ذریعے کی جاتی ہے، تو شیخ نے خصوصی طور پر اس کا علاج بتایا ہے اور کہا ہے کہ یہ بہت مجرب نسخہ ہے۔ کہتے ہیں جادو کا اثر زائل کرنے کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ خاص کر مردوں کے لیے، یہ خاص کر مردوں کے لیے، ورنہ ہر قسم کے جادو پر اس کو آپ آزما سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ خاص کر مردوں کے لیے اگر انہیں بیوی سے جمع کرنے میں رکاوٹ محسوس ہوتی ہو تو بیر کے درخت کے سرسبز 7 پتے لے کر اسے پتھر وغیرہ سے کوٹ ڈالیں، پھر اسے کسی برتن میں رکھ کر اتنا پانی بھر دیں غسل کرنے کے لیے کافی ہو جائے، پھر اس پر آیت الکرسی اور قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی یہ چاروں صورتیں پڑھیں۔ نیز سورہ اعراف کی یہ آیتیں پڑھیں، یعنی سورہ اعراف کی آیت نمبر 117، 118، 119۔ وہ آیتیں یہ ہیں: وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ۔ پھر سورہ یونس کی یہ آیتیں پڑھیں، سورہ یونس کی آیت نمبر 79، 80، 81، 82، 4 آیتیں مجھے ہیں: وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اور پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی یہ آیتیں پڑھیں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65، 66، 67، 68، 69، یعنی یہ مکمل 5-6 آیتیں ہیں۔ وہ یہ ہیں: قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القى قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى۔ یہ اتنی صورتوں کی یہ آیتیں پڑھنی ہیں۔ بات پھر سے ایک مرتبہ سمجھے، بیر کے 7 پتے تازے لے لینا، ان کو پتھر پر پیس لینا، یا اور کسی چیز سے پتھر پر پیسے تو بہت اچھی چیز ہے، اور پھر اس کو ایسے پانی میں ملا دینا
جو اتنا مقدار میں پانی ہو کہ جس سے ایک آدمی نہا سکے، ایک ٹب، ایک بڑی بالٹی وغیرہ۔ پھر اس میں قل یا ایھا الکافرون، قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھنا، اور اس میں دم کرنا، پڑھنا، پڑھ کر پھو پھو کرنا وہ پانی میں۔ پھر اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 117، 118، 119 پڑھنا۔ پھر اس کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 79، اس کے بعد 80، 81، 82، اور پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65، 66، 67، 68، 69، یہ تمام پڑھ کر دم کر دینا۔ اور پھر کیا کرنا، اس پانی کو استعمال کرنا، پینے کے لیے بھی استعمال کرنا، تھوڑا نکال لینا اور باقی سے نہا لینا۔ لیکن شرط یہ ہے جب آپ نہائیں تو کسی ایسی جگہ نہ نہائیں کہ وہ پانی بہہ کر گندگی میں جائے، نالی میں جائے، بلکہ کچی زمین جو پانی کو جذب کر لے وہاں نہائیں، یا چھت وغیرہ پر چلے جائیں وہاں نہا لیں تاکہ پانی جذب ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ حمام میں جا کر آپ نہائیں اور پڑھا ہوا پانی ہے نالیوں میں جائے، اس کا خیال کریں۔ تو یہ سب سے زیادہ نفع بخش علاج جادو کا اثر زائل کرنے کا ہے۔ اور اسی طریقے سے خصوصی طور پر جن پر اس قسم کا جادو کیا گیا ہے کہ جو اپنے بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، جماع کی قدرت جن کو نہیں رہتی، بندش کر دیے جاتے ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر یہ بہت مجرب نسخہ ہے۔ اور اس طرح جادو کو زائل کرنے کے لیے ایک چیز اور بھی ہے کہ وہ جگہ تلاش کریں جہاں جادو کیا گیا ہے، چاہے وہ دفن ہے، زمین ہو یا پہاڑ وغیرہ، جہاں کہیں ہے اس کو پتہ لگائیں اور وہاں سے اس کو نکال کر جلا دیں، ضائع کر دیں، انشاءاللہ جادو خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ ہیں وہ امور جن کا بیان کر دینا شیخ کہتے ہیں میں نے ضروری سمجھا، جن سے جادو کے خطرات سے بچا جا سکتا ہے اور جن سے جادو کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ واللہ ولی التوفیق۔ مزید کہتے ہیں شیخ، رہا جادوگروں کے عمل سے جادو کا علاج کرنا جو ذبح یا دوسری قربانیوں کے ذریعے جناتوں سے تقرب پر مشتمل ہوتا ہے تو یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ شیطانی عمل ہے بلکہ شرک اکبر میں سے ہے، لہذا اس سے دور رہنا ضروری ہے۔ نیز جادو کے علاج کے لیے کاہنوں، نجومیوں اور منتر والوں سے سوال کرنا اور ان کے ارشادات پر عمل کرنا بھی ناجائز ہے، کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، اور اس کے لیے بھی کہ وہ چھوٹے اور فاجر ہیں، اور اس کے لیے بھی کہ اس قسم کے جو چھوٹے موٹے لوگ رہتے ہیں بہت جھوٹے اور فاسق اور فاجر ہوتے ہیں، یعنی کبیرہ گناہ کرتے اور جھوٹ بولتے ہیں، علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں اور عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ نیز اللہ کے رسول نے ان کے پاس جانے سے، ان سے سوال کرنے اور ان کی تصدیق کرنے سے منع فرمایا ہے، جیسے کہ پیچھے حدیثیں گزری کہ آپ نے فرمایا کوئی کسی کاہن نجومی کے پاس جائے اور کچھ سوال کرے اور جو وہ جواب دے اس کی تصدیق کر دے تو ایسے آدمی کی 40 راتوں تک نماز قبول نہیں ہوتی، یا آپ نے فرمایا اس نے گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی اس کا انکار کر دیا۔ یہ بہت بڑا کفریہ عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے لوگ درگاہوں پر جاتے ہیں، وہاں مریضوں کو لے جاتے ہیں، وہاں نہلاتے ہیں، وہاں کا پانی پلاتے ہیں، وہاں کا کھانا کھلاتے ہیں، وہاں ان کو قید کر دیتے ہیں، بیڑیاں ڈال دیتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں کرتے ہیں، سب حرام ہے۔ کسی بھی قبر خانقاہ پر اس کا علاج نہیں، اس کا علاج وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی بعض وہ آیتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یا جسے بعض معالجین نے اپنے مجربات سے تجربہ کیا ہے، جس کو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو اس طرح ہم کو اور آپ کو چاہیے علاج کریں۔ تو الحمدللہ شیخ محترم کی یہ کتاب جو جادو اور کہانت کی شرعی حیثیت پر مشتمل تھی یہاں پر ختم ہوئی، تقریباً 5 درس آپ کے سامنے پیش کیے گئے اس کے۔ اب آگے انشاءاللہ جادو کا علاج قرآن و سنت سے ہے، لیکن چونکہ حج کا موسم آ گیا ہے اس لیے انشاءاللہ حج کے سلسلے میں اگلے دروس سے باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔